شہزاد صاحب، سب سے پہلے سوال آپ سے ہے۔ بطور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا آخری خطاب کیا، آپ نے بھی ضرور ملاحظہ کیا ہوگا۔ سپہ سالار نے مشکلات سے نمٹنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل باجوہ کا یہ جو دور تھا اپنی کمانڈ کا، یہ پاکستان آرمی کے لیے ایک مشکل ترین وقت تھا۔ یعنی اس میں کوئی یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ایک جنگ، یعنی جو کہ اندرونی جنگ تھی، جس کے اندر دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ تھی، پھر رد الفساد ان کے وقت میں شروع ہوا، تو وہ تو ایک چیلنج تھا ہی تھا، جو کہ اب پھر سے آہستہ آہستہ سر اٹھا رہا ہے۔ پچھلے 6-8 ماہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک سال کے اندر کس طریقے سے اس میں پھر سے ایک شدت آتی جا رہی ہے، یا تیزی آئی ہے، یا کچھ اظہار دوبارہ ہوا ہے، لیکن درمیان میں کافی عرصہ اس کا ایک جو تھا ایک پیسفل ہمارا گزرا، جس کے بعد سیاست اور معیشت نے ایک امپورٹنس حاصل کی۔ دہشت گردی سے ہم آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ کے ان دو معاملات کی طرف قوم کا دھیان گیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایسا وقت تھا جس کے اندر کہ میرا خیال ہے کہ آج جس طریقے سے جنرل باجوہ نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ادارے نے کے پاس بھی سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا، اور سوچنے کی وجہ یہ تھی کہ جو وہ رول جو کہ پاکستانی فوج کا پرسپشن کے طور پہ ہمیشہ سے رہا، اور اس کا ایک حقیقی پس منظر بھی ہے، اس کے حساب سے جب انہوں نے اپنے رول کا مطالعہ کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ غالباً جو 3-4 سال پہلے عمران خان صاحب کی حکومت کے آنے میں، اور اس کے بعد 3.25 سال جو ان کا حکومت رہی، اس کے اندر پاکستانی افواج کا جو رول رہا ہے، وہ اس کا جو اثر ہے، وہ پاکستانی فوج ادارے کے طور پہ کوئی بہت بہتر نہیں رہا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ قوم یا یہ جو ملک ہے، یہ صرف کسی ایک ادارے کی وجہ سے نہیں چلتی ہے۔ یہ مختلف ہمارے کیا کہنا چاہیے کہ ہمارے ایریاز ہیں آف ورک ہیں، جس کے اندر کے جس کی بنیاد پہ سب چلتے ہیں۔ جی، پارلیمنٹ اپنا کام کرے گی، حکومتوں کو اپنا کام کرنا ہے، فوج اپنا کام کرے، تو تبھی جا کے سب لوگ اپنا کام اگر بہتر انداز میں کریں گے تو یہ قوم آگے بڑھ پائے گی۔ لیکن یہ درد، یہ دکھ، یہ تکلیف جو ہر عام پاکستانی کو ہے، کسی معیشت کے خراب ہونے کی، کسی سیاست کے خراب ہونے کی، کسی قوم کا اپنا رستہ سے اترنے کی، بھٹکنے کی، یہ درد میرے خیال میں اگر عام عوام میں ہے تو پاکستانی افواج کے لوگوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس وقت میں ایسی کوشش کرنا کہ ہم بڑھ کے آگے اپنی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ہم بہتر مدد کر پائیں گے، لیکن وہ سوراخ ہے جس سے پاکستانی فوج بارہا اور بار بار ڈسی گئی ہے۔ صحیح۔ پاکستانی فوج کا ادارے کے طور پہ ایک مجھے بات کر لینے دیجیے، آپ کا سوال بہت گہرا ہے، اس کے اندر سے بدقسمتی سے ہم 30 سیکنڈ میں یا 1.5 منٹ میں بات نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستانی فوج نے اس سے اپنا سبق سیکھا ہے۔ اس سبق سیکھنے کی وجہ سے جب یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں اپنے قدم پیچھے ہٹانے ہیں اس رستے پہ جس پہ ہم چل پڑے پچھلے 4-4.5 سال کے اندر، جب وہ قدم پیچھے ہٹے تو اس کا بھی ایک اثر آیا۔ ایک اور بہت بڑی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کی سیاست کا نقشہ بدل گیا ہے، نوعیت بدل گئی ہے۔ سیاست گو اپنے طور پہ انداز میں وہی ہے جو سیاست ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے سیاست کی جا رہی ہے اس کا نقشہ بدل گیا، زبان بدل گئی، محاورہ بدل گیا۔ اس چیز نے بھی پاکستانی فوج کے ادارے کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو جہاں پر پاکستانی سیاست اپنے آپ کو نئے ڈھب پہ ڈھالے یا کس طریقے سے سرنبرد آزما ہو، وہ ایک امتحان پاکستانی سیاست کا ہے۔ یہ آج بھی ویسے ہی کھڑا ہے جس طریقے سے پچھلے 6-8 مہینے سال میں آپ نے دیکھا کہ بڑا یا 3.25 سال میں سامنے آیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ایسے سبق ہیں جو پاکستانی فوج کو ادارے کے طور پہ سیکھنا ہے، اور میں امید یہ رکھتا ہوں اور اپنے فوجی بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک ہی سوراخ سے ڈسے جانا بار بار کسی بھی طریقے سے کسی ایک اچھی سوچ کا اظہاریہ نہیں ہوا کرتا۔ تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ تمام لوگوں سے یہ توقع کی جائے، چاہے وہ انصاف کے ادارے ہیں، چاہے سیاست کے ادارے ہیں، چاہے فوج کا ادارہ ہے یا کوئی اور ہے، کہ سب لوگ جب تک اپنا کام صحیح نہیں کریں گے تو یہ ذمہ داری یا یہ ایک بوجھ صرف ایک ادارے پہ یا ایک ادارے کے چیف پہ یا کسی اور ادارے کے اوپر ڈال دینا بالکل ہی نامناسب ہے۔ صحیح۔ حکومتوں کو، سیاست دانوں کو اپنا رول ادا کرنا ٹھیک۔ پڑے گا، آگے بڑھ کے پاکستانی بننا پڑے گا، تبھی جا کے تو ہم اس ملک کو آگے رائٹ۔ جائیں گے۔ میرا خیال ہے جنرل باجوہ کے لیے اور پاکستانی فوج کے لیے آج یہ سوچنے سمجھنے کا وقت ہے، اور جس قسم کا بھی یہ مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی، ان کی کسی بھی حکومت کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدقسمتی سے وہ بیک فائر کرتی ہے، اور ان کے اپنے نقصان میں بیک فائر ٹھیک۔ کرتی ہے۔